الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 3 کا آخری حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آخری حصے کے اندر فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ بس جو شخص بھوک سے بے بس ہو جائے جبکہ وہ گناہ پر مائل ہونے والا نہ ہو تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے آخری حصے میں سب سے پہلی بات تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام ہی کامل دین ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم پر دین کو مکمل کر دیا۔ اب یہ دین ایسا مکمل ہے کہ اب اس کے اندر کوئی کمی بیشی کی ضرورت نہیں، اور یہ دین اتنا مکمل ہو گیا، اللہ کے جانب سے اس کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر اضافے کی اور بھی زیادتی کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا ہمارے اوپر کہ دین کو اللہ نے ہم پر مکمل کر دیا، اب زیادہ کچھ بھی آنے والا نہیں۔ اور اللہ کا کرم ایک اور ہمارے اوپر یہ بھی ہوا کہ اللہ نے ہمارے پاس جو نبی بھیجا وہ نبی بھی آخری نبی بن گئے، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ، اور آپ کے پاس جو دین بھیجا گیا وہ دین مکمل ہو گیا دین۔ اب اس کا مطلب کیا ہے محترم بھائیو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال وہی ہے جو ہمارے نبی بتلائے، حرام وہی ہے جو ہمارے نبی بتلا کر گئے۔ اب ہمارے نبی جس کو حلال بتلا دیے وہی حلال، اور ہمارے نبی جس کو حرام قرار دیے وہی اب حرام، اس کے اندر کوئی کمی بیشی کی اب اجازت نہیں، اس لیے کہ اللہ خود بتا رہے ہیں اب دین مکمل ہو گیا۔ دین کو اللہ نے کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اب اس کے اندر کسی کی اضافے کی، کسی زیادتی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز مسلمان تو مسلمان، اس چیز کو یہودی بھی سمجھ گئے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ تمہارے قرآن میں ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے کتاب میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہودی سے وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ یہ آیت اگر ہمارے کتاب میں ہوتی تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اچھے طریقے سے معلوم ہے یہ آیت کریمہ کس موقع پر نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی، میں جانتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے تھے، عرفے کے میدان میں تھے، تو اس وقت یہ آیت کریمہ اتری، جس دن حج اکبر کہتے ہیں۔ عرفے کے دن کو حج اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفے کے میدان میں تھے اس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں یہ بھی بتلایا کہ ہمارے لیے وہ دن 2 عیدوں کا دن تھا، ایک عرفے کا دن، دوسرا یہ آیت کریمہ کے اترنے کی وجہ سے۔ تو بہرحال محترم بھائیوں، اس آیت کریمہ کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو بتا رہے ہیں کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، یہ کسی شریعت میں یہ آیت نہیں اتری، آخری شریعت، آخری نبی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس لیے کہ اللہ یہاں دین کو مکمل کر دینے والا تھا، اور آخری نبی جو آئے آپ کا نبوت کا سلسلہ بھی آپ پر اللہ ختم کرنے والا تھا، اس لیے اللہ نے یہ آیت کریمہ کو اتار دیا۔ اب یہ آیت کریمہ سے یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے محترم بھائیوں کہ جب اللہ خود کہتے ہیں کہ دین کو ہم نے مکمل کر دیا، اب اللہ جب یہ آیت کریمہ اتار دیے، اب ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ دین کے اندر ہم کوئی نئی چیز کو ایجاد کریں، اپنے طرف سے دین کے اندر نئے نئے کاموں کو ایجاد کر کے یہ کرنا بھی ثواب ہے، وہ کرنا بھی ثواب ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے۔ مثالیں تو بہت ہیں، بہت سارے لوگ فاتحہ خوانی کرتے، نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر فاتحہ دلاتے، ہمارے نبی زندگی میں کبھی وہ کام نہیں کیے جو آج نام و نہاد مسلمان کر رہے ہیں۔ جی، پکوانوں کے سامنے، مٹھائی کے سامنے فاتحہ پڑھنا، تین قل پڑھنا، یہ جو فاتحہ خوانی آج چل رہی ہے اور اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، وہ ثواب کب ہوگا؟ جبکہ ہمارے نبی کرے ہو، ہمارے نبی بتائے ہو۔ جب ہمارے نبی نہیں کیے، ہمارے نبی نہیں بتائے، وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، الٹا آپ کو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، تم اس کے اندر زیادتی کر رہے ہو۔ ہمارے نبی دنیا میں جب تک تھے ساری باتوں کو بتا کر چلے گئے، دین کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کیے اور کوئی چیز باقی نہیں چھوڑے۔ پہلے ہمارا ایمان اس پر ہونا چاہیے، ہمارے نبی کوئی چیز باقی نہیں چھوڑے، ساری باتوں کو بتا کر گئے۔ اب آپ کے جانے کے بعد کوئی نئے کاموں کو ایجاد کر کے ثواب سمجھتا ہے، دین کا حصہ سمجھتا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی کوتاہی، سب سے بڑا گناہ ہے۔ دین کے نام پر لوگ کیا کیا نہیں کرتے، میلاد مناتے، میلاد النبی کے نام سے میلاد مناتے، محرم کے مہینے میں محرم مناتے، اور اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں رجب کے کنڈے مناتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کا حصہ نہیں، بعد میں آنے والوں نے اس کو دین سمجھ کر اپنے طرف سے شروع کر لیا، جبکہ اللہ قرآن میں بتلا دیا دین مکمل ہو گیا۔ اب اللہ نے کہہ دیا مکمل، تو پھر اس کے بعد اس کے اندر زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت کریمہ کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت کریمہ کی اہمیت کو نہیں جاننے کی وجہ سے آج مسلمان دین کے اندر نئے نئے کاموں کو ایجاد کر رہے ہیں، اور بہت سارے نادان مسلمان بھی نئے نئے کاموں کے پیچھے پڑ کر اپنا ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، جب اللہ نے فرما دیا دین مکمل ہو گیا، تو دین وہی ہے جو ہمارے نبی بتا کر گئے ہیں، ہمارے نبی کا جو طریقہ ہے وہی دین ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فمن اضطر غیر، اچھا دین مکمل ہو گیا تو ہمارے لیے اللہ کے جانب سے پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام، وہ بھی بتلا دیا اللہ۔ اسلام اللہ کی جانب سے پسندیدہ دین ہے، جو اسلام پر زندہ رہتے ہوئے اسی پر مرے گا اس کے لیے کامیابی ہے۔ اسلام پر زندگی گزارتے ہوئے آخری دم تک اسی اسلام پر قائم رہے گا، اسی کے لیے کامیابی ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ اور آخری بات اللہ کہتے ہیں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، بس جو شخص بھوک سے بے بس ہو جائے جبکہ وہ گناہ پر مائل ہونے والا نہ ہو، تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مجبوری کے حالت میں اسی آیت کریمہ کے اوپر حصے میں اللہ نے حرام چیزوں کو بیان کیا، کون سے جانوروں کا کھانا حرام ہے اللہ نے بیان کیا۔ پھر آخر میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر انسان مجبور ہو جائے، یعنی ایسی حالت میں وہ آ جائے
کہ اگر وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. اب اس کے سامنے کھانے کے لیے حلال نہیں ہے، صرف حرام ہے، مجبور ہے، نہیں کھائے گا تو جان چلے جائے گی. اس کے سامنے مردار ہے، خنزیر کا گوشت ہے، مرے ہوئے جانور کا گوشت ہے، اب نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. تو ایسی صورت میں اسلام کہتا ہے جان بچانے کے واسطے جتنا کھانے سے جان بچتا ہے اتنا کھا سکتا ہے. اور دل کے اندر نیت کیا ہونا، دل کے اندر ارادہ کیا رہنا، یہ حرام ہی ہے لیکن اللہ نے مجبوری میں اجازت دیا ہے تو وہ اجازت کو میں استعمال کر رہا ہوں. اس ارادے سے جان بچانے کے اتنا کھا سکتا ہے. اللہ مجبوری میں کھا سکتا ہے بولا بول کر پیٹ بھر کے کھا لے کر بچا کر گھر کو لے جا سکتا نہیں. تو جتنا جان ہماری بچ سکتی ہے اتنا کھانے کی اجازت ہے مجبوری کی صورت میں. یہی چیز دوسری چیزوں میں بھی ہم ملا لے سکتے ہیں. کسی کی جان جانے والی ہے، کوئی آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، اس کو سخت پیسوں کی ضرورت ہے، جتنا کوشش ہو سکتا تھا حلال طریقے سے پیسوں کو پوچھنے کی پوچھ لیے، کوئی پیسہ نہیں دیتا ہے، تو آخری صورت میں آپ سامنے والے کی جان بچانے کے لیے کوئی وڈی پر پیسے لیتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے. صرف دوسرا راستہ نہیں، سامنے والے کی جان بچانا ہے. سود کھانا حرام ہے، وڈی کھانا حرام ہے، وڈی دینا حرام ہے، لیکن اب سامنے والے کی جان جا رہی ہے، اب دوسرا راستہ کوئی نہیں. اس کی جان بچانے کی صورت میں مجبوری میں کوئی لیتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے. مجبوری میں اللہ نے اجازت دی ہے. اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.